بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلام کی دنیا۔ جی ناظرین، تو میری آج کی ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس کی وفاداری، ایمانداری اور دلیری کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ اس سے آگے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہی تھی ان کا نام مولا عباس علیہ السلام، جن کو علمدار اور غازی عباس بھی کہا جاتا ہے، بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیں اور چند روز بیمار ہونے کے بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو منگل کے دن خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد 10 سال تک حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جدائی میں غمگین رہتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے چچا عقیل سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے گھر کی خاتون تلاش کریں جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کی حضرت علی علیہ السلام سے پہچان کروائی، جن کا نام بھی فاطمہ تھا، جن کے آباء و اجداد عرب کے بہادر اور شجاع لوگ تھے اور ان کو فاطمہ کلابیہ بھی کہا جاتا تھا، اور بعد میں وہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ کلابیہ بہت پاک دامن خاتون تھی۔ شادی کے بعد جب امیر المؤمنین کے گھر آئیں تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت کرنے لگیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا تو وہ کہتی تھیں، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کیونکہ تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کا غم کہیں تازہ نہ ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام کی اس شادی کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا، جن میں مولا عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چار کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس ویڈیو کا مین مقصد جن کی خوبیاں بیان کرنا ہے وہ ام البنین کے پہلے بیٹے مولا عباس غازی عباس، جن کو تاریخ غازی عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ مولا عباس کی ولادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ آپ نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک آپ کے بھائی امام حسن ابن علی علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے مولا عباس کو حضرت حسین علیہ السلام سے بہت محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس کی پرورش بھی آپ نے خود کی۔ حضرت علی نے ان کو فن سپہ گیری، جنگی علوم اور خصوصی علم فقہ سکھایا۔ 14 سال کی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو بچوں کی سرپرستی اور کمزوروں کی خبر گیری اور تلوار بازی کا خاصا شرف تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی پرورش امام حسین اور حسن کے ساتھ ہوئی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا بلکہ اپنا امام سمجھا۔ مولا عباس علیہ السلام نہایت خوبصورت اور حسین چہرہ رکھتے تھے اور آپ ایک دراز قد شخص تھے، یعنی لمبے قد کے انسان تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کے لمبے قد اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے آپ کو قمر بن ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی بنو ہاشم کے چاند۔ مولا عباس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کربلا ہے، جس میں آپ نے شرکت کر کے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی مثال قائم کر دی۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفاداری اور جان نثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس علیہ السلام مدینہ میں ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے اور اپنی جوانی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی۔
بنو ہاشم میں آپ کا ایک خاص روب تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت مولا عباس کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسینی کا علمدار قرار دیا۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں مولا عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کر دی۔ مولا عباس حسینی فوج کے قابل ترین سپہ سالار تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک مولا عباس حسینی لشکر میں رہے تب تک فوج یزید میں کوئی سپاہی چین سے نہ سو سکا۔ عباس کو دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے فیڈ بیک آپ سب نے ضرور دینا ہے۔ ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے، تو اس لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ اور اہل بیت سے محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ خیال رکھیے گا آپ سب اپنا۔